امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک صاحب آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر اپنے باپ کی شکایت کی، اے اللہ کے رسول، میرے والد صاحب نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اپنے والد کو۔ وہ اپنے والد کو بلانے گیا، اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے۔ اللہ نے باپ پر خود نوٹس لیا، جبریل کو بھیجا۔ ابھی تو اس نے شکایت لگائی ہے، ابھی تو والد آیا بھی نہیں ہے، اللہ نے جبریل کو پہلے بھیج دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا اللہ کے رسول، جس نے شکایت لگائی ہے اس کا والد آپ کے پاس آنے والا ہے، لیکن وہ بیچارہ ایسی تکلیف میں ہے کہ اس نے اپنے دل میں کچھ اشعار ایسے کہے ہیں جو ابھی تک اس کے کانوں نے نہیں سنے ہیں۔ کچھ اس کے دل میں ایسے اشعار پیدا ہوئے ہیں جو ابھی تک نہ اس نے سنے ہیں نہ کسی اور نے۔ جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو ان سے کہنا وہ جو تمہاری دل کی باتیں ہیں وہ ہمیں سناؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل تو یہ کہہ کر چلے گئے اور وہ بیٹا اپنے باپ کو لے کر آ گیا۔ فرمایا اللہ کے رسول، یہ میرا باپ ہے، اس نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی کیوں مال لیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میرے بیٹے کا مال ہے، میں اپنے آپ پہ لگاتا ہوں، اس کی پھپھیوں پر اور اس کی خالاؤں پہ لگاتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور پر نہیں لگایا۔ آپ نے فرمایا اور اس کا معنی جو عرب ہے وہ جانتے ہیں، معنی یہ بس حسبک، ٹھیک ہے بھائی ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، تم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ فرمایا یہ بتاؤ وہ جو تمہاری دل کی باتیں ہیں وہ ہمیں سناؤ۔ تو وہ حیران ہو گیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالی آپ کے ذریعے اور آپ کی ان باتوں سے روزانہ ہمارے ایمان کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ ابھی میں نے وہ باتیں زبان سے کی ہی نہیں اور آپ کو اللہ نے بتا دی۔ آپ نے فرمایا سناؤ۔ اب وہ باپ کی شکایت سنیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت کر رہا ہے۔ فرمایا غزوتک مولودا ومنتک یافعا، غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنحلو۔ اے میرے بیٹے، بچپن میں نے تجھے غذا دی، جوان ہوا اور پھر جوانی میں بھی میں نے تجھے پالا، بچپن میں تجھے پالا اور تیرے کھانے پینے کی ذمہ داری میں نے اٹھائی۔ غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنحلو، اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ۔ اے میرے بیٹے، جب کسی رات کو تو بیمار ہوتا تھا تو تیری بیماری کو دیکھ کر میں پوری رات جاگتا تھا اور بے قرار رہتا تھا۔ اللہ، ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، باپ بھی پریشان، بیٹا رو رہا ہے، ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان۔ اور ماں کو جو پریشانی ہوتی ہے وہ تو باپ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور ماں تو یقین جانیے، ماں کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جب تک ماں قبر تک نہ پہنچے ماں کو اپنی زندگی میں قرار نہیں آتا، ہر وقت بچوں کی فکر میں رہتی ہے۔ فرمایا کہ موت کے آغوش میں جب جا کے سو جاتی ہے ماں، موت کے آغوش میں جب جا کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا توڑا سکون پاتی ہے ماں۔ ماں کو سکون نہیں آتا۔ اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ،
کأنی انا المتروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحملو۔ اللہ اکبر۔ میرے بیٹے جب تو بیمار ہوتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ تو نہیں بیمار بلکہ میں بیمار ہوں، اور میں ساری رات روتا رہتا تھا۔ تخاف الردى نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل۔ مجھے تیری ہلاکت کا ہر وقت خوف رہتا تھا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے موت نہیں آتی، لیکن میں ہر وقت ڈرتا رہتا تھا کہ تجھے کچھ نہ ہو جائے۔ فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَایَةَ الَّتِي فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَایَةَ الَّتِي إِلَيْهَا مَدَى مَا كُنْتُ فِيكَ أُؤَمِّلُ۔ اور میں بڑی امیدیں لگائے بیٹھا ہوا تھا کہ تو ایک روز جوان ہوگا، بڑا ہوگا، اور پھر تو میری خدمت کرے گا، اور اس امید لگاتے لگاتے زمانہ گزر گیا یہاں تک کہ تو جوان ہو گیا۔ جعلت جزائی غلظتا وفظاظتا، جعلت جزائی غلظتا وفظاظتا کأنک انت المنعم المتفضل۔ اور تو نے مجھے یہ بدلہ دیا کہ جوان ہونے کے بعد تو میرے ساتھ سخت کلامی کرتا ہے، تو میرے ساتھ سختی کرتا ہے، لگتا ایسا ہے کہ میں نے تجھ پر نہیں، تو نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ فَلَيْتَكَ لَمْ تَرْعَى حَقَّ أُبُوَّتِي فَلَيْتَكَ لَمْ تَرْعَى حق ابوتی فعلت کما الجار المثاقب یفعل۔ اے میرے بیٹے، اگر تو مجھے باپ سمجھ کر میری خدمت نہیں کر سکتا، کاش تو ایک شریف پڑوسی کی طرح ہی میری مدد کر دیتا۔ ایک پڑوسی بھی تو کسی پڑوسی کی مدد کرتا ہے، اور میں تیرا باپ ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے حضور پاک علیہ السلام نے یہ اشعار سنے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کا گریبان پکڑ لیا، رحمت للعالمین۔ ہم جانتے ہیں گریبان پکڑنا آسان بات نہیں ہے کسی کا، کسی کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ اتنی بڑی ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کو گریبان سے پکڑا، فرمایا اے بیٹے انت و مالک لابیک، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔